بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب قوم کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے کسی معجزے کے طالب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی اندر سے اونٹنی کو نمودار فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہلے تو مرعوب ہوئی، مگر ان کی طبیعت کی سرکشی نے زیادہ دن ان کو مرعوب نہیں رکھا اور وہ اپنی سابقہ روش پر آ گئے۔ وہ اونٹنی کو ہر طریقے سے اذیت پہنچاتے، اس کو تنگ کرتے، حتیٰ کہ اونٹنی کا پانی پینا بھی ان سے گوارا نہ ہوا، اور سرکشی کی حد یہ ہوئی کہ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر اسے مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم لوگ حسد میں اتنے آگے بڑھ چکے ہو کہ ایک اونٹنی کا پانی پینا بھی تم لوگوں سے گوارا نہ ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب آنے والا ہے۔ اگلے 3 دن بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آئے گی جس کی 3 نشانیاں ہیں۔ تم سب کے چہروں کا رنگ بدل جائے گا، پہلے دن زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد عذاب آئے گا۔ اگر اس دھمکی کی علامت دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی جا کر دیکھ لو، اونٹنی کا بچہ پہاڑ کی طرف بھاگا جا رہا ہے۔ اگر اسے پکڑ سکو تو یہ عذاب سے بچنے کی ایک تدبیر ہے، ورنہ کوئی امید باقی نہیں ہے۔ امید کا پرندہ جال سے نکل چکا ہے، تم لوگوں پر عذاب آ کر رہے گا۔ قوم کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سنتے ہی پہاڑ کی طرف بھاگے، مگر ان میں سے کوئی شخص بھی اونٹنی کے بچے کو نہیں پکڑ سکا اور وہ پہاڑ میں روپوش ہو گیا۔ جب پاک روح جسم سے نفرت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگتی ہے۔ یہ اونٹنی کا بچہ اس دل کی مثال ہے جس کو تم نے نقصان پہنچایا۔ اگر دل صاف ہو جائے تو عذاب چھٹ جاتا ہے، ورنہ نا امید اور حسرت زدہ ہی رہو گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا حکم درست ثابت ہوا۔ قوم کو دی ہوئی مہلت ختم ہو گئی اور پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے اور وہ غم سے نڈھال آہیں بھرنے لگے۔ دوسرے دن چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور پھر امید اور توبہ کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ تیسرے دن چہرے کا رنگ سیاہ ہوا اور وہ اونٹنی کی طرح گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے۔ اب وہ عذاب کے منتظر آسمان کی طرف نگراں تھے۔ انسان بنیادی طور پر بہت عاجز اور مسکین ہے۔ نفس کی ہوا و ہوس نے انسان کے اندر غرور و تکبر بھر رکھا ہے۔ انسان اسی غرور اور تکبر کی وجہ سے سرکشی اختیار کرتے ہیں، اور جب ان کو سرکشی کی سزا ملتی ہے تو اس سزا کے آگے خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے ہیں، جلنے مٹنے سے بچنے کی کوئی تدبیر کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ہم لوگوں نے قرآن مجید کو ریشمی غلافوں میں بند کر کے اوپر طاقوں میں سجا رکھا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کھلی ہدایت ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے، مگر ہم نے قرآن مجید کو مردوں کے ایصال ثواب کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں روشنی ہے، ہدایت ہے، سیدھے راستوں کی پہچان ہے۔ یہ تمام انسانوں کے لیے کھلا پیغام ہے۔ اس پیغام کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا لازمی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو پیغام بھیجا ہے، جو احکامات بھیجے ہیں، ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کے قابل ہوں۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔